5ویں آیت. فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. فرشتے نے کیا کہا جی؟ میں جانتا ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تم کرنے کیا آئی ہو، کس کو ڈھونڈتی ہو؟ اس یسوع کو. کس یسوع کو ڈھونڈنے آئی ہو؟ اس یسوع کو جو مصلوب ہوا تھا. مزے کی بات ہے کہ یہ فرشتہ اس بات کو جانتا ہے. اس کا مطلب فرشتہ اس بات کے دل کی سوچوں کی، ان کے دلوں کی، ان کی خمازی کر رہا ہے، اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ دراصل تم ڈھونڈنے کسے آئی ہو؟ اس یسوع کو جو مصلوب ہوا تھا. آپ اس بات کو غور دیکھیے. میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا ہے اور وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آج بات ہم یہ حوالہ جو ہے یہ کنٹینیوسلی، اور یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، روایات ہیں. جب ہم پام سنڈے پہ ہم ایک مخصوص حوالہ پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو مقدس جمعرات ہے، پاک جمعرات ہے، اس میں ہم ایک مخصوص حوالہ پڑھتے ہیں، اور پھر گڈ فرائیڈے پہ ہم ان 7 کلمات کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسٹر والے دن یہ سارے ان 4 اناجیل میں سے کوئی سے بھی حوالہ پڑھا جا رہا ہے. آج بات اس کی نہیں ہے کہ ہم کیا حوالہ پڑھتے ہیں، ہم اس بات کو یاد کرتے کہ یسوع مسیح کیسے جی اٹھا. یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک سٹوری ہے، اور یہ جب تک دنیا رہے گی، جب تک خدا کا کلام رہے گا، یہ ایسا ہی لکھا جائے گا. لیکن اگر جتنے لوگ یہاں موجود تھے چرچ میں جمعرات والے دن آئے تھے، تو ان کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی قدم با قدم. تو میں نے اس میں ایک تمثیل دی تھی، ایک اگزامپل دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر آپ دائرے میں دوڑتے جا رہے ہیں تو آپ جتنے مرضی قدم اٹھا لیں، بھاگ لیں، دوڑ لیں، آپ ایک کونے سے شروع ہوں گے تو پھر آپ اس کونے پہ آ جائیں گے. ایک کونے سے شروع ہوں گے، آپ دوڑ لگا کے آئیں گے، چاہے وہ 1 میل کی ہے، چاہے وہ 1 سال کی ہے، چاہے وہ 10 سال کی ہے، تو آپ پھر اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے، اور پھر دوبارہ سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ شروع کرنا پڑے گا. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں کہا جا سکتا اس کو، کیونکہ یہ تو ایک ہی دائرے کے گرد ہے. اب میں نے کہا تھا ایک ایگزامپل ہے، اگر کسی نے یہ دیکھا ہو، اکثر کہا ہمارے جو ٹریڈیشنل جو دیہاتی جہاں میلے وغیرہ لگتے ہیں، تو وہاں ایک کنواں ہے جس کو ویل آف ڈیتھ یا موت کا کنواں کہا جاتا ہے. تو اس میں ایک بائک والا جو ہے نا، وہ بڑی سپیڈ سے چلاتا ہے، شاید وہ جو ہے 100 کی سپیڈ سے چلاتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے چلاتا ہے تاکہ وہ اپنا بیلنس برقرار رکھ سکے. وہ اتنی سپیڈ سے چل رہا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک ہی جگہ پہ گھومے جا رہا ہے، ایک ہی جگہ پہ. اور اگر وہ اسٹریٹ چلے اتنی دیر میں، اگر وہ 5، 10 یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس کو چلاتا تو شاید وہ کئی میل کا سفر طے کر لے. لیکن وہ اتنا بھاگنے کے باوجود بھی وہ وہیں کا وہیں ہے. تو میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ مسیحی لوگ جو ہیں سالوں سے ہم ایک دائرے کی طرح گھومتے ہیں. ہم صرف عقیدتاً یہ بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح اچھا یہ حوالہ پڑھیں گے، یسوع مسیح جی اٹھا، یہ سب کچھ. تو اب اس سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے. اور میں نے لاسٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ جو ہے ایسٹر کے میسج، اگر آپ یہاں موجود تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دراصل یسوع مسیح جی اٹھا تھا، یہ ایک بھید تھا. یہ اس بات کا بھید تھا کہ اب اس کے بعد ہماری باری ہے کہ ہم بھی جی اٹھیں. کسی خدا کے خادم نے بڑے زبردست ایک بات کہی، اس نے کہا یہ صدیوں سے یہ گیت گاتے آ رہے ہیں، ہالےلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا. اس نے کہا آج میرے ساتھ مل کر کہے ہالےلویا میں بھی زندہ ہو گیا. بہت سارے لوگوں کے نزدیک ہو سکتا ہے یہ بات ہو کہ یہ تو آپ نے زبور یا گیت ہی بگاڑ کے رکھ دیا، لیکن بائبل مقدس ٹرولی سچائی یہ بیان کرتی ہے کہ دراصل یسوع مسیح کا جی اٹھنا گنہگار انسانیت کا زندہ ہونا تھا. اس لیے پولس رسول جب یہ مکاشفہ بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کا دن ایسٹر کا، یہ جو عید قیامت المسیح کا جو دن ہم منا رہے ہیں، یہ ایک دن نہیں ہے.
کوئی بھی کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اب اس کی پروگرس ہو، وہ بڑھے، وہ آگے پھلے، وہ آگے. اگر کوئی کام، کوئی گفٹ، کوئی بھی کچھ انعام یا کوئی ریوارڈ دیا جاتا ہے اور وہ ہر سال صرف یہی یاد کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص، میں اکثر کا دیکھا، میں نے بہت سارے لوگوں کو بچپن سے جانتا ہوں کہ وہ ایسے بات کرتے ہیں، آج سے 10 سال پہلے مجھے جو نا اس بات پہ بڑا انعام ملا تھا، پھر اگلے سال بولیں گے 11 سال پہلے، پھر اسے میں 12 سال پہلے، پھر 50 سال پہلے. وہ ایسے سوچتے تھے کہ 50 سال، اس کا مطلب ہے انہوں نے 50 سال پہلے ریوارڈ لیا تھا لیکن آج وہ ریوارڈ نہیں لیا. وہ تو 50 سال پہلے والے انعام یا ریوارڈ یا گفٹ کی بات کریں تو آج کا گفٹ کیا ہے؟ اگر ہم 2000 سال سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ بائبل میں مرقوم ہے، بائبل محض ایک عقیدت کی کتاب نہیں کہ اسے پڑھے اور بس سمجھے یسوع ہمارا، یسوع یہ ہے، یسوع مر گیا تھا، یسوع جیو تھا، یسوع. اب ضرورت ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں کہ یسوع مسیح نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا. یہ بائبل مکاشفاتی کتاب جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ دراصل آدم کی وجہ سے جو نافرمانی، جو گناہ اس دنیا میں بھر گیا تھا، اور آدم کی نافرمانی کی وجہ سے پوری نسلیں، بنی نوع انسان جو گناہ میں پڑ گیا تھا، اب وہ مسلسل شریعت پر عمل کر رہے ہیں، مسلسل خدا کے ساتھ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، خدا کی پرستش کر رہے ہیں، لیکن ہیں کیا؟ وہ گنہگار انسان. اور نئے نامے میں آ کے رسول اس بات کا اندیا دیتا ہے، اس بات کی وضاحت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب پچھلوں سے لے کے، رسولوں سے لے کے، نبیوں سے لے کر سب پر موت نے کیا کیا ہے؟ بادشاہی کی ہے. آپ کو یہ آیت سن کر حیرانگی نہیں ہوئی کہ رسول کہتا ہے کہ جتنے نبی ان سب پر کس نے بادشاہی کی ہے؟ حالانکہ بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ خدا کو ہم بادشاہ کہتے ہیں، یسوع مسیح کو ہم بادشاہ کہتے ہیں. لیکن رسول یہ بات کر رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء شروع سے سب کچھ، داؤد سے لے کر ابراہیم سے، یہ سارے جتنے بھی تھے پرانے نبی، ان سب پر موت نے کیا کی ہے؟ بادشاہی کی ہے. لیکن مزے کی بات ہے، خوشخبری انجیل یہ ہے کہ کلیسیا کے اوپر موت بادشاہی نہیں کر رہی. آپ کو کسی بات کی سمجھ آئی؟ یہاں نبیوں کی بات کی جا رہی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نبی اتنے پاک ہیں، نبی تو اتنے خدا پرست، نبیوں کے ساتھ تو خدا کلام کا، نبی تو خدا کے بڑے چہتے، یہ سب کچھ. لیکن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان سب پر کس نے بادشاہی کی؟ موت نے بادشاہی. لیکن کلیسیا کہتا جو اس کا بننے، اس پر عالم روا کے دروازے غالب نہیں آ سکتے. تو خوشخبری، گڈ نیوز ہے خدا کے لوگوں کہ ہم، اس نے فرشتہ نے سے کہا میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا. وہ مصلوب والے یسوع کو ڈھونڈ رہی تھی. حالانکہ اس سے پہلے کئی ہسٹری تھی، بہت سارے ڈاکو، بہت سارے لوگوں کو رومی جو حکومت تھی وہ اس طرح کی سزا دی. یسوع مسیح پہلا شخص نہیں تھا جو صلیب پر چڑھا تھا، یہ پہلا شخص نہیں تھا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی کئی، چونکہ یہ رومیوں کی سزائے موت تھی اور وہ جس کو بھی اس قدر ایسا سمجھتے تھے، بہت زیادہ خراب ترین اور بہت زیادہ بدکار ترین اور لانتی ترین شخص سمجھتے تھے، اس کو کیا کرتے تھے کہ وہ صلیبی موت یعنی سزائے موت دیتے تھے یہ. اور یہودیوں کے نزدیک یہ لانتی ترین موت تھی، کیونکہ شریعت میں لکھا جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ کیا ہے؟ لانتی ہے. تو یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ یسوع مسیح پہلے شخص ہے جس کو یہ سزا دی گئی تھی، وہ بھی رومیوں کا حکومت سب کچھ. لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ شریعت میں، پرانے عہد نامے میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا جائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ لعنتی کہلایا. اس لیے رومی حکومت سے پہلے بھی بہت ساری حکومتیں تھیں، نبوکدنضر بادشاہ کی حکومت تھی، اسور کے بادشاہ کی حکومت تھی اور تھی. لیکن یہ سب کچھ بنتے 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 اب جب یسوع مسیح کا دور شروع ہونا تھا سب کچھ، تو ترتیب اس طریقے سے ہوئی کہ رومی گورنمنٹ دنیا پر مسلط تھی. اس وقت جو سپر پاور تھی وہ رومی حکمران تھے.
اور ان کی سزا کا، جیسے جو اسوری تھے وہ اپنے دشمنوں کو جو گھٹیا ترین سزا دیتے تھے وہ یہ تھے کہ ایک شخص کو تپتی ریت کے اندر دبا دیتے تھے اور اس کے منہ میں شیرہ ڈال دیتے تھے اور چونٹیوں کا ایک جو ہے گروہ اس سے چھوڑ دیتے تھے، چونٹیاں اس کے اندر جاتی تھی اور اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی تھی، اور ایک اور بڑی سزا دیتے تھے کہ اس کو خاندان سے ہی ایک خاندان کے افراد کو مختلف ملکوں میں سیر کر کے لے جاتے تھے کبھی بھی زندگی میں نہ مل سے۔ لیکن رومیوں نے آ کر یہ قانون جاری کیا، ان کی جو سزائے موت یہ تھی کہ ایسے جو سب سے خراب ترین بندہ ہے اس کو کیا کریں گے، لکڑی کی صلیب بنائیں گے اور اس پر لٹکائیں گے۔ یہ رومی سمجھتے تھے کہ یہ انہوں نے کیا، لیکن بائبل یہ بیان کرتی کہ یہ دراصل خدا کا تصور تھا، یہ خدا کا منصوبہ تھا، یہ ازل سے خدا نے منصوبہ بنایا تھا۔ کیوں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہماری خاطر کیا بن گیا، لعنتی بن گیا۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ لفظ بولنا بہت زیادہ کراہیت انگیز ہے، گھٹیا ترین لفظ ہے کہ کسی کو یہ بولا تو بڑا لعنتی ہے۔ اور اگر ہم استثناء کی کتاب پڑھیں تو پرانے عہد نامے میں خدا نے 2 ٹیمیں بنائی، یعنی اسرائیل کے جو آدھے قبائل ایک سائڈ پہ اور آدھے یعنی 6 قبائل ایک طرف اور 6، اور 6 جو ہیں وہ برکت بولتے ہیں اور 6 کیا کرتے ہیں، لعنت بولتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو خدا کی لعنت، یہ سب کچھ۔ تو یہ یہودیوں اسرائیلیوں جو اسرائیلی قوم تھی ان کے نزدیک بھی لعنت جو انتہائی خطرناک ترین تھی، گو کہ انہوں نے اس کی ڈیفینیشن مختلف کر کے رکھ دی تھی، اور یہ خطرناک تھی کیونکہ وجہ یہ تھی کہ بائبل میں لکھا گیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت اور جان کے بدلے جان۔ یہ قانون تھا، یہ شریعت تھی جسے کوئی بھی ذی شعور انسان پورا نہیں کر سکتا تھا، کم از کم آدم کی اولاد تو اس کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ میں اکثر کافی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری دنیا میں بے شمار قوانین ہیں، ہماری دنیا میں، ہمارے ملک میں بے شمار قوانین ہیں، اور ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم انسان ہوتے ہیں ان قوانین کو پورا نہیں، حالانکہ وہ قوانین انسان نے بنائے۔ انسان کے قوانین ہم پورا کرنے سے قاصر ہیں، تو سمجھو کہ خدا کے قوانین کو انسان کیسے پورا کر سکتا ہے؟ انتہائی ناممکن ہے، پاسبل نہیں ہے کہ انسان کا قانون انسان توڑ دیتا تو خدا کا بنایا ہوا قانون کیسے پورا کیا جائے؟ سو خدا کا قانون صرف خدا ہی پورا کر سکتا تھا، اور وہ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ قوانین خدا نے اپنے لیے نہیں رکھے تھے بلکہ انسان کے لیے رکھے تھے، اس گوشت پوش کے انسان کے لیے رکھے تھے، اس لیے ضرور تھا کہ یہ قوانین وہ گوشت پوش والا انسان ہی اس کو کرے، پورا کرے۔ لیکن پرابلم یہاں مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ گوشت پوشت کا انسان جو ہے یہ ان قوانین کو پورا نہیں کر سکتا، خدا کے ان قوانین کو پورا نہیں کر سکتا، بڑی کوشش کے باوجود بھی۔ اس لیے بائبل میں رسول کہتا ہے کہ موت نے داؤد اور ان سب نبیوں جتنے بھی تھے شروع میں پہلے تھے ان سب پر کیا کر لی، بادشاہی کی، کیونکہ بائبل میں لکھا کہ اگر تو یہ سب کچھ نہ کرے گا تو پھر کیا تو مرے گا۔ آدم کو یہی کہا گیا تھا نا کہ اگر تو نے یہ پھل کھایا تو پھر تو مرا۔ تو یہ پھل تو آدم نے کھایا تھا جس کی وجہ سے وہ فروٹ کے سارے اثرات باقی ساری بنی نوع انسان کے اندر سرایت کر گئے۔ اس لیے اب رسول آگے آ کے یہ بیان کرتا ہے کہ اس دوسرے آدم کی طرح جس نے آدم کی طرح گناہ نہیں کیا تھا، اب ایک ایسے آدم کی ضرورت تھی جو خدا کی صورت اور شبیہ پر ہو۔ یعنی اگر شروع میں پیدائش میں یہ کہا گیا تو وہ صورت اور شبیہ جو مسخ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، وہ دھیمی پڑ گئی کیونکہ آدم نے گناہ کر لیا۔ اب چاہیے تو آدم ہی چاہیے، اس لیے وہ ایسا آدم چاہیے کہ جو اس صورت اور شبیہ کو دوبارہ سے کیا کرے، ریپریزنٹ کرے، اس کو پیش کرے کہ دراصل خدا کی صورت اور شبیہ یہ ہے۔ تو نبیوں میں سے کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکتا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے، ہاللیلویا۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں پورے نئے عہد نامے میں ایک ٹائٹل بولا جاتا ہے، سن آف مین، ابن آدم، آدم کا بیٹا۔
یہ ٹائٹل بولا جاتا ہے. اور وہ جو آدم کا بیٹا ہے, وہ جو ابن آدم ہے, جو اس وقت جامع میں ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے, یعنی اب وہ شکل اور شبیہ پورے طور پر ظاہر ہو گئی ہے, جس کے بارے میں خدا نے کہا آؤ انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں. تو صرف اس قوانین کو, ان ساری چیزوں کو, اس لیے یسوع مسیح نے متی کی معرفت انجیل میں یہ لکھا ہے, اس نے کہا میں توریت یا زبور یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں, اور ان کو کوئی بھی پورا نہ کر سکا, کوئی بھی نہ پورا کر سکا. کسی نبی کی جرت نہیں ہوئی, کیونکہ سارے نبی خدمت تو کرے. اب غور سے بات سنیے, سارے نبی خدمت تو کر رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو گناہ سے مبرہ وہ نہیں سمجھتے. کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا, اس سے مسٹیک نہیں ہوتی, اس سے غلطی نہیں ہوتی. وہ خدا کا کلام کر رہا ہے, روح اس پر نازل ہو رہا ہے, خدا کا کلام اس میں سے نکل رہا ہے, اس کے باوجود بھی ان سے مسٹیک ہو رہی ہے. اس لیے رسول نے نامے میں کہتا ہے کہ موت نے پہلوں سے لے کے آخر تک ان سب پر کیا کر دی؟ بادشاہی کی. کیونکہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. یہ بائبل میں پرانے نامے میں آیت مرقوم تھی کہ جو جان گناہ کرے گی سو وہ مرے گی. اس کا مطلب ہے کہ نبی بھی جتنے بھی تھے خدا کا کلام تو پیش کر تھے, لیکن حقیقت میں وہ بھی گناہ کے سارے حصار میں تھے, اس بطالت کے اختیار میں تھے, اور وہ بھی مسٹیکس کرتے تھے, اور ان سے بھی جسمانی طور پر چھوٹی چھوٹی یہ سب کچھ وہ کس ٹائپ کی ہو سکتی ہے خدا کے نزدیک. ہم اپنے نزدیک کس طرح کی غلطی سمجھتے ہیں, لیکن خدا اپنے نزدیک کس ٹائپ کی غلطی سمجھتا ہے. میں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ ہر وہ اخلاقی بات جو خدا کی شریعت کے خلاف ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ گناہ کہلاتی ہے. سو موت نے بادشاہی کی, اور اس موت نے کوشش کی کہ یہ جو آدم ہے اس پر بھی میں کیا کروں؟ بادشاہی کروں, کیونکہ اس وقت وہ بھی آدم ہے. لیکن یاد رکھیے ایک بھید ہے اس میں کہ اس آدم نے کیا کیا؟ ان کی طرح اپنے آپ کو نہ سمجھا, نہ کہا, اور نہ ہی ایسا اس نے ہونے دیا. اب وہ یہ جو انسانی جسم میں ہے اس وقت ابن آدم ہے, جسے کلمہ خدا لیڈ کر رہا ہے. لیڈ تو شروع سے بدن کو کلام لیڈ کر رہا ہے, لیکن اس وقت جو ایک بدن ہے جسے ہم کہتے ہیں کامل انسان اور کامل خدا ہے, جب اسے کلام لیڈ کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے. اور آج میں یہاں روک کے آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ہم جب خدمت میں آتے ہیں نا تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے ایک اسپیشل سٹیج ہو, میرے لیے ایک اسپیشل چیئر ہو. باقی ساری عوام, آپ ایماندار ہیں, غیر ایماندار ہیں, آپ زیادہ دعا کرتے, تھوڑی دعا کرتے, زیادہ گیت گاتے, کیا کرتے, اس سے نہیں. لیکن آپ چونکہ خدمت میں نہیں, آپ عام لوگ ہیں اور میں کیا ہوں؟ خاص ہوں. اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. میری اسپیشل, میرا سب کچھ اسپیشل ہے, میرا خاص ہے. تو ہم دراصل وہی بات کر رہے ہیں جو لکھا ہے کہ نبیوں تمام پر موت نے کیا کی؟ بادشاہی کی. جبکہ نیا نامہ بتاتا ہے کہ ہم کس کی صورت پر ہیں؟ ہم مسیح کی صورت پر, ہم اس کے بدن کا حصہ ہے. اس لیے فلپیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اب یسوع مسیح دیکھیں اتنی پاورفل شخصیت, میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ انتہائی بڑے بڑے معجزے ہو رہے, 4 دن کے لازر کو زندہ کیا, اور کوڑیوں کو شفا, اور جزام کے مریضوں کو جن کی آنکھیں آئی بول ہی نہیں ان کو بھی اس نے شفا بخشی, وہ بھی دیکھنے شروع ہو گئے. اتنی پاورفل شخصیت, اور کر کیا رہا ہے؟ پود ہو رہا ہے. کر کیا رہا ہے؟ خدمت کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے, بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے, اور اس خدمت کے عوض کرے کیا؟ اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کار نبیوں جیسا ہے کہ ہمارا طریقہ کار زندگی کے بانی جیسا ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے؟ ہمارا سٹائل کیا ہے؟ کیا ہماری الگ سے پہچان ہو گئی؟ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے پیش کیا کہ جیسے وہ اور شاگرد کیا ہے؟ ایک ہیں.
اس لیے جب یسوع مسیح دعا کرتے یوحنا کی انجیل 14 باب کے بعد میں جب لکھا تو اس نے کہا جس طرح میں اور باپ ایک ہے ویسے ہی باپ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہو تاکہ ہم ان میں آئے اور سکونت کرے. یہ تھا وہ مکاشفہ. اور اگر ہم چاہتے ہیں خدا کے لوگ کلیسیا ایماندار مقدسین چاہتے ہیں کہ ان پر موت جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو, موت ان پر بادشاہی نہ کرے, وہ گناہوں پر غالب رہے, تو پھر اپنے آپ کو نبیوں کی معرفت یا نبیوں کی مانند مت سمجھے بلکہ اپنے آپ کو کس کی مانند سمجھیں؟ مسیح کی مانند. ہم اس کے بدن, ہم کسی نبی کے بدن کا حصہ نہیں ہیں. کلیسیا کسی نبی کی نہیں ہے, کلیسیا کسی رسول کی نہیں ہے, کلیسیا کسی رسول کے بدن کا حصہ نہیں ہے, کسی مقدس کسی مقدسہ کے بدن کا حصہ نہیں ہے. کلیسیا مسیح کے بدن کا حصہ ہے. اس لیے جب آپ مسیح جیسا مزاج رکھتے ہیں تو کون سی موت لکھا اے موت تیرا ڈنک, اور آپ کو پتا یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ یہ ہم جب کوئی بندہ مر جاتا ہے کوئی تو اس کے جنازے پہ یہ حوالہ پڑھتے ہیں, لیکن پولس رسول کرنتھیوں کے خط میں یہ ایک بھید کی بات کرتا ہے کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے پر ہم سب بدل جائیں گے, ہم جلالی صورت میں ڈھل جائیں گے. اور یہ کیسے ہوگا؟ کہتا ہے کہ جو ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں ہم مسیح کے جلال کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں, پھر ہم یہ کہیں گے اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. کیونکہ موت جو ہے شریعت موت پیدا کرتی ہے, اور شریعت کو جو تقویت دیتا ہے وہ کون ہے؟ گناہ ہے. تو جو گناہ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ مرے گا. اب اگر آپ مسیح میں ہیں تو مسیح گناہ کر سکتا ہے؟ کیا مسیح گناہ کا سبب ہے؟ بلکہ وہ تو دوسروں کے گناہوں کے بدلے میں. خدا کے لوگوں ایماندار مقدسو اس بات کو, اس بھید کو سمجھیے. اب ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کے گناہوں کے بدلے کیا ہو جائیں؟ مریں. یسوع مسیح کہہ رہا جب تک دانا زمین پر گر کر مر نہیں جاتا وہ پھل نہیں لاتا. تو ٹھیک ہے وہ تو دانا گر گیا مر گیا وہ, اس کے بعد پھل کون؟ ہم, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہم کیا ہیں؟ ہم پھل ہیں. جو دانا پہلا تھا, جو مرا دانا تھا, اس کو ہم یسوع مسیح کا نام دیتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں نجات دہندہ, ہمارا بانی. اور اس نے کہا جب دانا گر کر مر جائے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ پھل لائے گا. تو جی اٹھا بدن کیا ہے؟ وہ ایک بدن, ایک انسان نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ کلیسیا ہے, وہ مسیح کا بدن ہے جو جی اٹھا ہے. وہ فروٹ ہے جو اس دانے کے مرنے پر, اس کے گلنے, اس کے سب کچھ زمین پر جانے کے سبب سے اوپر لگا ہے. اور وہ فروٹ خدا کے لوگوں میں اور آپ ہیں. ہاللیلویا. وہ میں اور آپ ہیں. تو یاد رکھیے, میں شروع سے اگر آپ یہ ذمہ داری سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کو جانتے ہیں یا سمجھ سے, تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ گندم ہم نے بو دی تو گندم کو پھر دوبارہ نکال لیتے, اگلے سال آتے ہیں نہیں تجھے پھر اس لیے رکھا تھا کہ تو دوبارہ مرے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اگلے سال اس کی جگہ پہ دوسری گندم مر جاتی ہے اور پھر فروٹ آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو نسل ہے وہ مر جاتی ہے. اور خدا کے لوگوں اس بھید کو سمجھیے کہ آپ جو فروٹفل ہوئے ہیں, آپ کسی کے مرنے کا نتیجہ ہے, فروٹ ہے, پھل ہے. اس لیے اب آپ کو بھی دوسروں کی خاطر مرنا ہے. اور یہ جنریشن ٹو جنریشن ایسے ہی چلے تاکہ مسیح زندہ رہے. ہاللیلویا. مسیح زندہ رہنے کا مطلب ایک شخص نہیں ہے. آج دنیا میں وبال مچا ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہے وہ زندہ آسمان پہ چلا گیا, کسی کی شکل اس پہ ڈالی گئی, کسی کا یہ سب کچھ. ان کو بتائیے کہ یہ ایک بھید تھا, یہ ایک بھید تھا خدا کے کلام کو مسلسل نسل در نسل جاری کرنے کا. اور وہ یہ تھا کہ اب میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, میں اپنے بھائیوں کے لیے, میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں. ایک ایماندار کیسے مرے گا؟ میں اپنے حق سے دستبردار ہوں, اس کا مطلب وہ مر گیا. میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتا, اس کا مطلب ہے وہ مر گیا. میں اپنے دشمن سے دشمنی نہیں کر سکتا, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مر گیا. تو ہر وہ بات جو یسوع مسیح نے کی, جب ایک ایماندار خدا پرست اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرتا ہے تو دراصل وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مر رہا ہے اور بہتوں کو زندگی دے رہا تھا. ہاللیلویا. تو ایسٹر کا جو مکاشفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایماندار
آج دوسرے کے لیے اپنا حق چھوڑ، دوسرے کے لیے مرنے والا ہو جائے، دوسرے کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے اور کہے کہ اگر میں مروں گا تو پھر مجھے پتا ہے کہ اس دانے کے بعد، اور آپ کو اکثر یہ بات آپ نے سنی ہوگی، کہتے ہیں کہ جو کلیسیا جو ایمانداروں کی شہادت ہے وہ کلیسیا کی کیا ہے جی، آبیاری کرتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، وہ کلیسیا کا زیور ہے، ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اور بہت شروع میں ایسے مسیحوں کو جب مارا گیا تو آج دنیا میں دیکھیں کہ مسیحت کیا ہے، کتنی بڑی، اب سب سے بڑی جو جس کو مذہب کا نام دیا ہے، مذہب تو نہیں خیر مسیحت، لیکن سب سے زیادہ کرسچینٹی اس دنیا میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے دانے مرے اور پھر بہت سارے اس کے اوپر فروٹ لگا ہے۔ اس بات کا کیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مسیح کی منادی کرتے ہیں تو آپ کسی کی خاطر نیچے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ دوسرے کو عزت دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر دوسرے کو اپنی سیٹ دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ جس طرح میں اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، میں تمہیں بھی اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں، اگر ہم کسی اپنے بہن بھائی کو اپنے ساتھ بٹھا لیں گے، اپنے ساتھ لے آئیں گے، اپنے ساتھ شریک کر لیں گے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم دراصل یسوع مسیح کو تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مرا تھا، وہ صلیب پر اس نے جان دی تھی، وہ زندہ ہوا، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، نہ ہم مصلوب ہوئے، نہ ہم مرے، اور نہ ہی ہم زندہ ہوئے ہیں۔ تو یسوع مسیح تو سب کچھ یہ کیا، لیکن یہ مکاشفہ تھا کہ پورے ایماندار اب جو دانے جتنے بھی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے لیے ایسا ہی کریں گے۔ اور یسوع مسیح نے کہا جیسا میں نے تم سے کیا تم پر بھی فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو، اور جیسا تم چاہتے کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ یہ ہے ایسٹر، یہ ہے مسیح کا مردوں میں سے، یعنی مسیح جب ہمارے اندر زندہ ہوگا تب ہم یہ کہیں گے۔ ہم ایک شخص کو سوچتے رہتے کہ یسوع زندہ ہوا، یسوع ادھر چلا گیا، یسوع، اگر ہمارے اندر مسیح زندہ نہیں ہوا تو پھر کیا زندہ ہے؟ تو پھر تو غیر قوموں کے لوگ سوال ہی اٹھائیں گے نا، کیا ان کو جواب دیں گے آپ؟ وہ تو بہتان لگائیں گے، کفر بکیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے، کیا ان کو جواب دیں گے؟ کیونکہ آپ اپنی جتنی بھی باتیں ان سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نبیوں کی معرفت تو بن گئے ہیں، اب نبیوں کی طرح تو بن گئے ہیں، نبیوں جیسا آپ نے کلام، آپ نے اپنے ساتھ پروفٹ لگا لیا، آپ نے اپنے ساتھ نبی لگا لیا، آپ نے اپنے ساتھ رسول کا لقب لگا لیا، آپ نے اپنے ساتھ چرواہے کا لقب لگا لیا، آپ نے اپنے ساتھ پاسبان کا لقب لگا لیا، آپ نے اپنے ساتھ مبشر کا لقب لگا لیا، آپ نے اپنے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل لگا لیے، لیکن آپ نے اپنے ساتھ مسیح کا لقب نہیں لگایا کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ۔ کاش ہمارے پاس ایک ہی ٹائٹل ہو، خدمت ہماری کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ مبشروں والی ہو سکتی ہے، اور وہ کسی خاص مخصوص بندے نہیں بلکہ کلیسیا کے ہر فرد کے اندر روح القدس ظاہر کرتا ہے۔ وہ کسی کے ہاتھ رکھنے یا کسی کے سر پہ یا کسی بڑے بندے کو عہدہ دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ روح القدس سب کچھ بانٹتا ہے۔ تو ہمیں مسیح والا ٹائٹل لگانا ہے کہ ہم مسیح کے ہیں، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نیچے بیٹھوں یا میں اوپر بیٹھوں، میں کیا کام کرتا ہوں، اس لیے میرا کام یہ ہے کہ جو کچھ میرے بھیجنے والے کی مرضی ہے میں اسے کیا کروں، پورا کروں۔ یہ ہے یسوع مسیح، یہ ہے جی اٹھنا، کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں۔ میرا کھانا پینا کیا ہو، میرے بھیجنے والے کی مرضی، میرا اٹھنا بیٹھنا کیا ہو، میرے بھیجنے والے کی مرضی، میرا سونا چلنا پھرنا کیا ہو، میرے بھیجنے والے کی مرضی۔ یہ ہے مسیح۔ ہم سوچتے ہیں یہ یسوع نے سب کچھ کہا اور یہ سب کچھ اس کے لیے تھا، لیکن یاد رکھیے کہ وہ دانا مرا اور آپ اس کا پھل ہے، آپ اس کا اثر ہے، اور اگر اس کے اندر آپ کے اندر اس کا اثر نہیں ہے، آپ کے اندر اس کا مزاج نہیں ہے، تو پھر وہ تو جی اٹھا اور آپ پھر ایسے ہی موت پھر کیا کرے گی، وہ سب پر کیا کرے گی، بادشاہی کرے گی۔ حالانکہ مسیح پر موت بادشاہی نہیں کر پائی۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ابھی ہم نے گیت گایا کہ اس نے کہا ہے موت تیرا ڈنک کرا، کہاں موت کے بندھن سب کچھ کھول دیا۔ اب یہ عورتیں کیا کریں، فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی جو مصلوب ہوا تھا۔ یاد رکھیے اس یسوع کو مت ڈھونڈتے رہیں جو مصلوب ہوا تھا، اب اپنے اندر دیکھیے کہ کیا میں مصلوب ہو کر زندہ ہو گیا، اب اس کو ڈھونڈیے، اس کو دیکھیے کہ کیا میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں، کیا میں زندہ ہو گیا ہوں؟ اور اگر آپ زندہ ہو گئے تو پھر آپ کو
मसीह का मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो। और वहां लिखा है वो मुर्दों में से जी उठने वालों में क्या है? पहलौठा है। और पहलौठे का मतलब है पहला है। अगर वो खुदा का पहलौठा है, इकलौता बेटा, और बाद में वो पहलौठा बन गया, तो अब वो क्या है? मुर्दों में से जी उठने वालों में भी पहलौठा है। और उसके बाद इसका मतलब है कि और भी बहुत सारे मुर्दों में से, हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा यहाँ पे कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में इकलौता है, ऐसा नहीं लिखा, बल्कि ऐसा लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में क्या है? पहलौठा है। और पहलौठा बड़े को कहते हैं। और पहलौठा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसके बाद दूसरे उसके बहन भाई ना आए, वरना वो इकलौता है। अगर अकेला तो इकलौता, लेकिन जब उसके बाद बहुत सारे बहन भाई आ जाते, उसके बाद बहुत सारे लोग आ जाते, तो फिर उसे पहलौठे का लफ्ज़ बोला जाता है। और अब मुर्दों में से जी उठने के सबब से वो पहलौठा है। इसका मतलब ईमानदारों, खुदा के लोग, आपके लिए मुकाशफा है, आपके लिए खुशखबरी है कि अब आप भी जी उठे हैं, और अब इसके बाद भी बहुत सारे जी उठेंगे। हालेलुया। तो उस यीशु को मत ढूंढे जो मसलूब हुआ था, क्योंकि वो अपने वादा के मुताबिक स्लीप पे मत देखिए यीशु को। अगर स्लीप पर देखना ही तो फिर यीशु से कहता हर रोज अपनी स्लीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। अगर सलीब उठाते देखना ही है आज। आपको पता है एक वाकया यीशु मसीह जिस दिन लिखा वो सलीब उठाकर गतसमनी की तरफ जा रहा था, जब वो गिरा तो लिखा वहाँ बहुत सारे लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, छाती पीट रहे थे। तो उसने कहा ऐ यरूशलेम की औरतों, मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने लिए और अपनी औलाद के लिए रो, मेरे लिए मत रो। आज भी हम यीशु के लिए रोते हैं। काश हम वाकई अपने लिए और अपनी औलाद के लिए रोएं कि ये भी मसीह की सूरत पर ढल जाएं, ये भी उस दाने की तरह अपने आप को समझें जो दूसरों के लिए मरना जानता हो। आज दुनिया में कितनी बातें हो रही है, हम सच्चे, लेकिन वो दूसरों को मारना तो जानते हैं, लेकिन खुद किसी के लिए मार नहीं सकते। लेकिन खुदा कादर मतलब खुदा ये चाहता है कि ये जो उसने पूरी बनी नौ इंसान का ये सारा सिलसिला चलाया है, उसमें हम एक दूसरे के सपोर्टर बने, एक दूसरे की सपोर्ट करें और उनको बोले ये अच्छी बात नहीं है, ये ना करें आप, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ये अच्छा काम नहीं है। बल्कि अब आप एक स्टेप ले, दायरे में मत घूमते रहें, बल्कि सलीबी राह इख्तियार करें। और सलीबी राह जो है दायरे वाली राह नहीं है। सलीब का पैगाम गोल गोल घूमना नहीं है। जिंदा होने का मतलब गोल गोल घूमना नहीं है कि हर साल सलीब चढ़ेंगे, हर साल फिर कब्र में जाएंगे, हर साल जिंदा होंगे, बल्कि उसके बाद तो फिर हमेशा जिंदगी ही जिंदगी है। ज़रूर है कि हम इन बातों को दोहराएं कि हमारा लीडर जो हमारा उस्ताद, हमारा हेड है, उसने ऐसा ऐसा किया था, लेकिन अब ज़रूर है कि मैं भी दूसरों की खातिर सलीब चढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं भी दुखों में से गुजरने के लिए तैयार हूँ। कह सकता हूँ कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो, मैं कह सकता हूँ कि बाप इनको माफ़ करो, मैं कह सकता हूँ कि आए मेरे साथ फिरदौस में चलिए, मैं कह सकता हूँ कि ना मेरे आका, उस्ताद, लीडर, मेरे हेड को मौत जो है वो दबा सकी, उसे रोक सकी, और ना ही मुझे दबा सकेगी। इसलिए अगर वो सब नबियों पर मौत ने बादशाही की, लेकिन मेरे लिए खुशखबरी है कि मुझ पर मौत बादशाही नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं उन नबियों के मुशाबा नहीं, बल्कि मैं किसके मुशाबा हूँ? यीशु के मुशाबा हूँ। और यीशु वो है जिसने ये पेश किया कि इंसान की सूरत और शबी, खुदा की जो सूरत और शबी पर इंसान बनाएगा, वो वाला इंसान बन के दिखाए, वो वाला कामिल इंसान जो खुदा की नज़र में है। तो याद रखिए कि जितने मसीह यीशु में, उन पर हलाकत का जो भी है वो नहीं हो सकता कुछ भी, बल्कि वो खुशखबरी के सबब से ज़िंदा है। तो आप ज़िंदा हैं, इसलिए मसीह का मुर्दों में से जी उठना आपको मुबारक हो, और उसके साथ आपका भी मुर्दों में से जी उठना आपको मुबारक हो। आमीन। मेरे साथ कहिए हालेलुया, हालेलुया, आमीन। खुदा आपको बरकत दे।